بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. محترم حضرات و سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم نے 8ویں صلاۃ تراویح ادا کر لی اور صلاۃ تراویح میں سورہ انعام اور سورہ اعراف کی آیات سماعت کی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہماری صلاۃ تراویح کو، ہمارے قرآن پاک سننے کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کر دے، جنت میں داخلے کے لیے اجازت نامہ دے دے. سورہ اعراف، اس سورت میں ایک آیت ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اسی سے ماخوذ ہے. اور اعراف جو ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جہنم اور جنت کے درمیان ایک آڑ اور روک ہے، ایک دیوار ہے، اسی دیوار کا نام ہے اعراف. اور اسی اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ لٹکے ہوئے ہوں گے. جب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے، ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی تمنا کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں نامرادوں میں نہ فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اور جب ان کا چہرہ جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
التجا کرنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختوں میں نہ شامل فرما۔ تو اس صورت میں اہل اعراف کا ذکر ہے، پھر اسی میں یہ بھی ہوگا کہ اعراف پہ جو لوگ ہیں وہ جہنمیوں میں سے کچھ کو پہچان جائیں گے، کہیں گے ارے صاحب آپ تو بڑے لیڈر تھے، آپ کا جتھا کیا ہوا؟ ہاں آپ کی پلٹنیں پیچھے پیچھے چلتی تھی، نعرہ لگاتے ہوئے چلتے تھے، آپ پورے ملک کو ارغمال بنا لیا تھا آپ نے، اب کیا ہوا؟ یہ جہنم میں کیسے پڑے؟ خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بول سکیں گے۔ ما اغنی عنکم جمعکم، تمہارا جو جتھا تھا، تمہاری جو فوج تھی، تمہاری جو پلٹن تھی، اس نے تمہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کیا۔ اور یہ جہنمی لوگ پھر جنتیوں سے کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر فضل کیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، بھوک سے پیاس سے برا حال ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں، کھانا بھی اور پانی بھی، تم پر حرام کر دیا ہے۔ الٹا سوال کریں گے، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی تمہیں مل گیا؟ کہیں گے ہاں مل گیا۔ تو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ آیات ہمارے اور آپ کے سامنے جو پڑھی جا رہی ہیں اس کی غرض یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بنا اور سنوار لیں، رب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ خلد کی زندگی ہے۔ جنت ہے تو خلد ہے، جہنم ہے تو خلد ہے، وہاں پھر اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ اور دنیا میں جو عمل کیے رہیں گے اس کا اثر برزخ پہ بھی ہوگا اور آخرت پہ بھی ہوگا۔ 4 دنیایں ہیں، عالم ارواح جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی سب کی روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ اور سب نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں اتار دی، اور یہ عالمی دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد برزخ کے معنی آڑ اور روک ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک آڑ ہے۔ آدمی مر گیا تو آخرت جب قائم ہوگی تب قائم ہوگی، اب سے لے کر آخرت کے بیچ میں جو آڑ اور روک ہے اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر اچھے ہیں، اللہ کی مرضی کے کام کرتے رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، تو وہاں سوالوں کے جواب دے لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ سچ بتا دیا ہے، لہذا اب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو۔ یہ دنیا میں عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ دنیا کی زندگی کفر میں، نفاق میں، شقاق میں، نافرمانی میں گزرتی رہی تو جواب نہیں دے سکتے۔ جب جواب نہیں دیں گے تو پھر فرشتے اس کو گرز سے ماریں گے، اور وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ اگر وہ گرز زمین پہ مار دیا جائے تو دھنس جائے، لیکن وہ گرز اس پہ لگے گا، اس مردے پر، وہ چلائے گا، پاس پڑوس کے سب سنیں گے سوائے انسان اور جنات کے۔ اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اور اگر انسان سن لے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے، اور پھر اس کی قبر کو چپکا دیا جائے گا، ایسا چپکا دیا جائے گا کہ بائیں پسلی دائیں طرف اور دائیں پسلی بائیں طرف ہو جائے گی، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آیات اسی لیے پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ جنتیوں سے پوچھا جائے گا
یہ کیسے آپ جواب دے لے گئے کہ ربی اللہ دینی الاسلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جواب دے لے گئے؟ تو کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب سے شغف بڑھاؤ، اللہ کی کتاب سے شوق بڑھاؤ، اس سے تعلق قائم کرو۔ اللہ کی کتاب سے اگر لو لگا لیا تو دنیا ہیچ ہو جائے گی، کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ دنیا کی تکلیف، دنیا کے عذاب، دنیا کی پریشانیاں کوئی معنی ہی نہیں رکھے گی۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے لو لگاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے خود ہی خود پیار آ جائے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں جسے مل گئیں پھر اس کے لیے کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، حروف مقطعات میں سے کتاب انزل الیک، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کے دل میں تنگی پیدا نہ ہو۔ یہ عظیم کتاب ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بھاری بھرکم کلام ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی پیدا نہ ہو، حرج پیدا نہ ہو۔ اور یہ کتاب اس لیے اتارا لتنذر بہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ڈرائیں، اللہ کی وعیدیں ان کو سنائیں اگر وہ نافرمان ہیں، اور مومن بندوں کو بشارت دیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوا کہ آپ کو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سے مطالبہ کر کے امت سے یہ مطالبہ ہوا کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ جب شک نہیں ہوگا یقین ہوگا، تو جب یقین ہوگا تو دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی جو ہے پس و پیش نہیں ہوگا۔ اسی لیے دونوں مفہوم بیان کیے مفسرین نے۔ آگے کیا فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو اہل ایمان پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری جانب اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا دوسرے سرپرستوں، دوسرے پیروں، فقیروں، مرشدوں، باباؤں، سادھو سنتوں، ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم ہرگز پیروی نہ کرو اللہ کے سوا کسی اور سرپرست کی۔ قلیلا، تھوڑا بھی پیروی نہ کرو۔ پیروی نہ کرو نہیں، اس کو رد کر دو، اس کو جھٹلا دو، اس کا انکار کر دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاءھا بأسنا بیاتا، تو ہمارا عذاب ان بستیوں پر آ گیا رات میں، او ہم قائلون، یا دوپہر میں وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، بے خبری کے عالم میں ہمارا عذاب آ گیا اور وہ بستیاں تہس نہس ہو گئی۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو ان کی پکار نہیں تھی جب اچانک ہمارا عذاب آ گیا، مگر انہوں نے کیا کہا، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ لیکن اب کہنے سے کیا حاصل، جب جاکنی کا عالم آ گیا تو توبہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب سکرات کی کیفیت ہو جائے تو توبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب عذاب آ گیا تو اب وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے رہو انا کنا ظالمین، فرعون کہتا رہ گیا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لے آئے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا الان، اب کیا فائدہ ہے، وقت کنت من العالین، تو جو ہے سرکشوں میں تھا، اب آیا ایمان لانے، تو اس کو دریا برد کر دیا، اور اس کی لاش اس لیے بچا دی تھی تاکہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ مر گیا، اور تاکہ بعد والوں کو عبرت ہو۔ دونوں چیزیں تھیں، بعد والوں کو نصیحت ہو اور بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے، ورنہ یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ اپنے نبی کی بات پر اس نے کبھی دھیان دھرا ہی نہیں۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے کہ چلو بیت المقدس میں چلتے ہیں، اور عمالقہ نے جو ہمارے باپ دادا کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے ان کو نکال باہر کرتے ہیں،
اور جب نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ نے ان کو یقین دلایا تھا، اللہ نے ان کو کہا تھا لے کر جاؤ، صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، بس سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایسی ظالم اور سرکش قوم تھی، کہا نہیں، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، ارے اس میں سرکش قوم رہتی ہے، لمبے لمبے ڈیل والے لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ہم نہیں جا سکتے۔ لَن نَدْخُلَهَا فِيهَا أَبَدًا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فِيهَا، جب تک وہ اس میں۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی ظالم قوم کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ فرعون کہتا رہا لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہی کہا، وہ کہتے رہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ظالم تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، عذاب آ گیا تو آ گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جو ان کی جانب بھیجے گئے، یعنی رسولوں سے سوال کریں گے کہ صاحب آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کے پاس بھیجا گیا تھا ان سے بھی، امتوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تو قوم کا جواب کیا رہا، اس کا ریئیکشن کیا رہا، اور امت سے پوچھیں گے کہ ہمارے انبیاء نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ نے کیا کیا، پوچھا جائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم خود ہی بیان کر دیں گے کہ ان کا رسولوں نے کس طرح پیغام پہنچایا اور ان کا رد عمل کیا رہا، قوم نے کیا مان کر دیا، ہم خود ہی بیان کر دیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ان پر خود ہی ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پر۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں ہیں، ساری دنیا اللہ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کے غلبے کے تحت ہے، سب کچھ اس کے علم میں، معمولی چیزیں اس کے علم میں۔ میرے بھائیوں، 70,000 پردوں میں چھپ کر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، ہم دنیا والوں سے چھپ کر کام کر لیں لیکن اللہ کے علم میں ہے، اور وہاں ساری چیزیں ہوں گی، سب کتاب میں موجود ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن حق کے ساتھ ہوگا، تولا جائے گا، میزان قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب وہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ایک شکل یہ ہے کہ ان اعمال کو جسم عطا کر دیا جائے گا، جسامت مل جائے گی۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ اعمال جس رجسٹر میں لکھے گئے ہیں وہ رجسٹر تولا جائے گا۔ ایک شکل یہ ہے کہ جس نے وہ عمل کیا ہے اسی آدمی کو تول دیا جائے گا۔ تینوں شکلیں ہیں، عمل کو جسم کی شکل دے دی گئی، یا جس رجسٹر میں یہ اعمال لکھے گئے ہیں وہ اعمال یا صاحب عمل، تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں اور تینوں طرح سے تولا جائے گا۔ اور بھائی آج تو آسان ہو گیا ہے، سائنس نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں۔ یہ ہوا دیکھی جانے والی چیزیں کیا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ٹائر میں بھرتے ہیں 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ، جیسا ٹائر ہو، ٹرک کا ہو تو زیادہ بھریں گے، کار کا ہو کم، چاہے موٹر سائیکل کا اس سے کم، سائیکل کا اس سے کم۔ تو وہاں تو کچھ نہیں، ہوا ہم دیکھ نہیں رہے لیکن اس کا وزن ہے، اس کا وزن ہے، اور ایسے ہی بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن برحق ہوگا، سب کے وزن سے اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح یاب ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، کھل رہے ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند آرام میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس میں بنا دے، اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس میں بنا دے۔ بہت دھیرے بولتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خواہش نہیں ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہوں گے کہ ان کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کیا ہے، گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس چیز کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس کی وجہ سے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کر دیا ہماری آیات کا انکار کر کے۔ تو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں۔ ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نام اعمال کا پڑھا ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، بہت سے چہرے ہوں گے ان کے چہروں پر غبار، ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی انہیں ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر و فاجر ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس زمرے سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کا ذکر کیا ہے یہ اپنی جگہ ہے، جب تک اس کی رحمت شامل حال نہ ہو ہمارے اعمال کچھ نہیں۔ قیامت میں ایک شخص کو بڑا ناز ہوگا کہ صاحب وہ تہجد لے کر، وہ قیام لے کر کے، وہ صدقات لے کر کے، وہ نیکیاں لے کر کے آیا ہوا ہوگا، بڑے غرے اور گھمنڈ میں ہوگا کہ ہماری نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں، جنت میں چلا جائے۔ اپنے عمل میں مخلص تھا، لیکن اس کی معصومیت یہ تھی، بھولاپن یہ تھا کہ اللہ کی رحمت کے بجائے وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنے اعمال سے جنت میں چلا جائے۔ مخلص تھا بہرحال، سارے اعمال لے کر کے وہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر پیاس کی شدت ڈال دے گا، بےتاب ہو جائے گا پیاس سے۔ دیکھے گا کہ ایک شخص پانی لیے چلا آ رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، لیے چلا آ رہا ہے، بڑھ کر کے اس سے کہے گا بھائی پانی پلا دو، کہے گا نہیں، پریشان ہو جائے گا، کہے گا جو مانگو دے دوں گا، تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اپنے جو اعمال ہیں اس کا آدھا دے دو تو میں تمہیں پانی دے دوں، تیار ہو جائے گا۔ ہاں، کیا ہے، ساگر ساگر زہر ہو رہا ہے، قطرہ قطرہ قاتل ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن پیاس لگی ہے، پیتے ہیں، پیاس لگی ہے، بے چین ہے، کہے گا ٹھیک ہے، لے آدھا عمل دے کر کے ایک گلاس پانی لے لے گا، پی لے گا، تھوڑا وقت گزرے گا، پھر پیاس لگ جائے گی، اس کو پریشان ہو جائے گا، یہاں وہاں پانی تلاش کرے گا، پھر وہی آدمی ملے گا، پانی لیے ہوئے ہوگا، یہ اس سے مانگے گا، کہے گا نہیں، اب نہیں دے سکتا، کوئی گنجائش نہیں، ہاتھ پیر جوڑے گا، سفارش کرے گا، کہے گا ایسا ہے کہ تمہارا جو عمل بچا ہے وہ دے دو تو میں دے دوں، پیاس سے پریشان ہے، دے دے گا۔ اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ ہم بھول میں تھے، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بخش دے گا، اس کو یہی احساس دلانا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مومن اعمال صالحہ کرتا ہے، خوب کرتا ہے، لیکن وہ خوف اور امید کے عالم میں ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، تب کیا ہوگا؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اعمال کے سلسلے میں آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کو نیت صالحہ سے سنوارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو اور امید رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق کی ہم نے تمہیں زمین میں غلبہ اور قدرت عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے سامان زندگی دی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن اے انسانوں، تمہاری ناشکری کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ساری نعمتیں دی، اس کے باوجود تم بہت تھوڑا شکریہ ادا کرتے ہو۔
تمہیں روئے زمین میں غلبہ دیا، مکناکم جو کہا، یہ مکین کو مکین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے مضبوطی سے رہتا ہے، کوئی اس کو نکالنا چاہے تو وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اسی سے ہے مکان اور مکین کہ وہ مضبوطی سے وہاں رہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مضبوطی سے تم کو جما دیا، اور جمانے کے بعد مکمل سامان زندگی دے دی، معائش، رہن سہن کی چیزیں معاش سے سب کچھ دے دی۔ ہونا تو یہ تھا کہ 100 زبان سے 100 شکر کرتے، اور پیشانیوں سے جو ہے سجدہ کرتے رہتے، ہاتھ پیر سب شکر میں رہتے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑے شکر گزار ہو۔ اور قلیلا ما تشکرون کا ایک مفہوم ہے قلیلا ما توحدون، انسانوں تم میں بہت تھوڑے موحد ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 سے 8 ارب ہے، 8 ارب کی آبادی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی اس میں تقریباً 1.5 ارب ہے۔ گرتے پڑتے اگر آپ کہہ لیں سارے مسلمان موحد ہوئے تو 1.5 ارب ہے، بقیہ سب مشرک ہیں۔ جبکہ یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ان میں بھی اکثریت توحید سے غافل ہے۔ تو وہی فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑے شکر گزار ہو یا بہت تھوڑے توحید پر قائم و دائم ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اے انسانوں ذرا غور تو کرو، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنا دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں مراد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت اسی لیے ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے دست عالیہ سے پیدا فرمایا، ان کا ناک نقشہ درست کیا، ان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ ثم صورناکم، تمہیں صورت دے دی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا جو مزاروں پہ جا کے کرتے ہیں، سجدہ عبادت آستانوں پہ جا کر کرتے ہیں، نہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس سجدے کا حکم اللہ نے دیا تھا، لہذا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ تعظیمی ہے، وہ سجدہ محبت ہے اس بزرگ سے، کہیں شریعت میں کوئی دلیل ہے میرے بھائی؟ دلیل ہو تو 1 نہیں 100 سجدے کا درجہ بلند ہوگا تیرا، لیکن اگر دلیل نہ ہو تو پھر سجدہ تو دور کی بات ہے، جھکنا بھی گناہ ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے، وہ الٹے پیر جو لوٹتے ہیں اس قبر سے وہ بھی گناہ ہے۔ یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی بھی تھا، تکریمی بھی تھا، اور پھر اللہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کو حکم دے رہا ہے، لہٰذا یہاں وہ قاعدہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اس نے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ جنات تھا، اس کی خمیر، اس کی فطرت، اس کی بناوٹ الگ تھی، سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور ابلیس اور جنات یہ ناری مخلوق ہیں، اور انسان یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے جنات جنوں میں سے تھا ابلیس، لیکن عبادت کرتا رہا تو عبادت کے نتیجے میں وہ آسمان پر فرشتوں سے جا ملا، ورنہ اس کی جبلت، اس کی فطرت، اس کا مزاج وہ بہرحال الگ ہی تھا، اور وہ ظاہر بھی ہو گیا۔ اس نے جو ہے انکار کر دیا، اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہا ارے ابلیس کس چیز نے تجھ کو روک دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو سجدہ کرتا؟ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کروں گا، جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جو سہو اور نسیان سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں گا، اس کی اوقات، میں تو اس سے افضل ہوں۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
قال انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن مٹی آگ سے افضل ہے۔ آگ میں سوائے جلانے، سوائے تیزی، تندی، سوائے دھواں کیا اور کیا ہے، جبکہ مٹی میں صبر و ثبات ہے، مٹی میں نمو ہے، بارش ہوتی ہے مٹی سے پھل پھول اور غلے اگ جاتے ہیں، مٹی میں ثابت قدمی ہے، استحکام ہے، تو مٹی افضل۔ لیکن اس نے قیاس کیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، حکم ربانی کا۔ اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، کوئی نص موجود نہیں تھی، اور اسی طریقے سے اس نے حکم ربانی کے سامنے قیاس کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اول من قاس ابلیس، پہلا شخص جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہی تھا، اور اس کا وہ قیاس باطل تھا۔ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ نے اس کو ڈانٹا، کہا نکل اسی وقت، نکل اسی وقت جنت سے نکل۔ قال فاہبط منها، نکل، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے روا نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، رب نے پیدا کیا تجھے اور تو رب ہی سے تکبر کر رہا ہے، اور رب کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ رب کے سامنے تو زبان درازی کر رہا ہے، نکل یہاں سے۔ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل یہاں سے، تو ذلیل اور رسوا ہے۔ ظاہر ہے جو احکام خداوندی سے منہ موڑے، جو ہدایات ربانی کا انکار کرے، وہ ذلیل ہی ذلیل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ ان کافروں کا ملکوں چکر لگانا اور سامان تجارت لے کر آنا جانا، اور ان کے محلات اور ان کے بنگلے اور ان کے باغیچے اور ان کی گاڑیاں آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ہم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، دنیا ہم کو ملا جی سمجھتی ہے، سڑک صاف سمجھتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں، اپنے شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، کتاب اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، یقین جانیے دنیا آپ کو ملا جی کہتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں آپ معزز ہیں، اللہ کے یہاں آپ نیک ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان، دنیا بھی ہاتھ سے گئی ہوئی ہے اور دین بھی ہاتھ سے چھوڑ دیں، جو آج ہم مسلمانوں کا عام طریقہ اور وتیرہ ہو گیا ہے، آج ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا میرے بھائی، تو ظاہر ہے نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا، اس کو کہا کہ نکل اور تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، دیکھیے انسان اور جنات کی فطرت میں فرق دیکھیے، انسان اور ابلیس کی فطرت میں۔ اللہ نے اس کو ڈانٹا اور بھگایا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً جو ہے معذرت کرتا، معافی مانگتا اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا، لیکن کیا کہا اس نے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک کے لیے ڈھیل دے دے۔ قال انک من المنظرین، جا جا تجھے ڈھیل مل گئی، اللہ نے ڈھیل دے دیا تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا اللہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ نے اسے تھوڑے گمراہ کیا، اللہ نے اسے سب کو سجدے کا حکم دیا، وہ بھی سجدہ تو کرتا تو گمراہ نہیں ہوتا، تو اس خبیث نے سجدہ نہیں کیا، اور الٹا الزام کس پر لگا رہا ہے؟ اللہ پر۔ فبما اغویتنی، اللہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، سجدہ اس نالائق نے خود ہی نہیں کیا، اور الزام کس پہ؟ کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا۔ ہمارے یہاں بھی اس سے ارے اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے، ہاں گویا اللہ نے گناہ کروا دیا، تیری اپنی فطرت میں کجی تھی، اس کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی۔ وہی کہا گیا، اس نے کہا فبما اغویتنی، جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب سن،
لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ تو سن ہم ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا، ان میں سے اکثروں کو موحد نہیں پائے گا، توحید پرست نہیں پائے گا. تیرا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بنایا، ایک سیدھا راستہ کھینچا، ھذا صراط ربک مستقیم، سیدھا راستہ، اور پھر اس سیدھے راستے سے ادھر 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 اور ادھر 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 لکیریں کھینچ دی. یہ سیدھا راستہ تھا، اس کے دائیں جانب لکیریں کھینچ دی گئیں اور بائیں جانب لکیریں کھینچ دی گئیں، اور آپ نے فرمایا یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں پگڈنڈیاں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے. وہی اس نے یہ بات کہی کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے پاس ان کے دائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. ان میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے میں بہکا دوں گا، سورہ انعام میں ہے ثم لآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولیغیرن ما خلق اللہ، میں ان کو حکم دوں گا تو یہ چوپایوں کے کانوں کو چیر دیں گے اور اللہ کی پیدائش میں تغییر کریں گے، اللہ کی پیدائش میں تغییر کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے یہ جتنے دڑ چھلے ہیں یہ تب تغییر خلق کر رہے ہیں، جو داڑھی چھیلتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، مفسرین نے کہا ہے، مجھ پر کوئی ناراض نہ ہو. مفسرین جو کتاب اللہ کے زیادہ جاننے والے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ، میں ان کو حکم دوں گا تو وہ تغییر خلق کریں گے. حالانکہ اس میں اصلاً وہ ہے کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں گے، ان کے کان چیر دیں گے اور مختلف شکلیں بنائیں گے، وسیلہ، صاحبہ، حام، یہ سب کریں گے. لیکن اسی کے ضمن میں وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے یہ فطرت بنایا ہے، یہ فطرت میں سے ہے کہ وہ اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھیں کاٹی جائیں. تو اسی لیے انہوں نے لکھا. بہرحال تو کیا کہا اس نے کہ وہ تغییر خلق کریں گے. وہی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر و بیشتر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، چل نکل یہاں سے، جو باتیں تو نے کی نکل یہاں سے دھتکارا ہوا، ذلیل و رسوا ہو کر. اور یہ بھی سن لے لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں سے جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے تیرے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. لمن تبعک، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، منہم ای من الانسان من الناس لأملأن جہنم منکم اجمعین، ضرور بھی ضرور تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اور آدم علیہ السلام کو کیا کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں مزے کے ساتھ رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. کسی نے کہا وہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا وہ انگور کا درخت تھا. بہرحال اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ایک درخت سے روک دیا، خلاص، وہ آزمائش کے طور پر تھا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا. لَهُمَا، ان دونوں کے لیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی مائی ہوا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا، دونوں کے دل میں اس میں وسوسہ ڈال دیا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے پوشیدہ شرمگاہ کو کھول دے جو اللہ نے عزت و آبرو کے ساتھ ڈھاک رکھا ہے. لیوبدیا لہما، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ما وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کے شرمگاہ پوشیدہ جو چھپی ہوئی اس کو جو ہے وہ کھول دے. قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، کہا دیکھو تمہارے رب نے اس درخت سے جو روکا ہے، اس روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے کھا لو تو کیا ہوگا؟ الا ان تکون ملکین، کہ تم فرشتہ ہو جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ والے ہو جاؤ.
اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم فرشتے بنو، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی پاؤ، اسی لیے اس نے روک دیا اور کوئی بات نہیں۔ اور اس نالائق نے اور کیا کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں سے اس نے قسم کھایا کہ میں تمہارا ضرور بھی ضرور خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو اس نے دھوکے سے پھسلا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے اس درخت سے جب کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے۔ فطرت تو ظاہر ہے کہ شرم و حیا اللہ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے۔ یہ جو ناچنے گانے والے اور ناچنے گانے والیاں ہیں، یہ جانور ہیں، تب یہ حرکت کر رہے ہیں، ورنہ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ آدم و حوا جب انہوں نے کھایا اور شرمگاہ کھلی تو اللہ نے انسانی فطرت میں شرم و حیا رکھی ہے، جلدی جلدی جنت کے پتے توڑ توڑ کے وہ چھپانے لگے۔ اور آج کیا ہے، آج یہ جانور جو ہیں یہ اور مرد اپنا جسم چھپا رہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو ٹخنے سے نیچے کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ ٹخنے سے نیچے، مسلمان بھی اپنے پینٹ ٹخنے سے نیچے کر رہا ہے، اور عورتیں ان کے دن بدن شارٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تم اپنا آئیڈیل فاطمہ زہرا کو بناؤ، عائشہ صدیقہ کو بناؤ، حفصہ اور ام سلمہ اور زینب اور میمونہ کو بناؤ، اور ان کو نہیں بناؤ۔ اور یہ حجاب جو پہنتی ہو وہ اس کو فیشن نہ بناؤ کہ اس حجاب میں بظاہر حجاب میں ہو مگر وہ خود ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ 400 کا کپڑا رہتا ہے، 800 کا سلمہ ستارہ ٹانکا جاتا ہے اس پہ، کہ جس کو نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھ رہا ہو۔ میری بہنوں، اپنا حجاب سنبھالو۔ آج دنیا حجاب کی وجہ سے تمہاری ترقی کے راستے روک رہی ہے، اور تم ہو کہ تم اپنے حجاب کی قدر و قیمت سے بیگانہ ہو۔ اپنی حیثیت سمجھو، ڈھیلا ڈھالا ہو حجاب۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہاری کسی سہیلی کے پاس حجاب نہ ہو تو لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتَهَا، تمہاری دوسری سہیلی اس کو اپنے حجاب میں چھپا لے، لیکن عیدگاہ ضرور آنا۔ آج ایک بڑی مخلوق ہے، عیدگاہ آنے کو فتنہ سمجھتے، مسجد آنے کو فتنہ سمجھتے، اور بازار جس میں جانوروں کی طرح لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اس میں دھڑلے سے اپنی عورتوں کو بھیج دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ بازاروں کو امن و سکون کا گہوارہ سمجھتے ہیں، اسی لیے بھیج دیتے ہیں، کبھی خود بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ اور مسجدیں اور عیدگاہ جہاں سراپا خیر اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس کو صاحب فتنہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے حجاب کی قدر و قیمت سمجھو۔ ایسے نقاب پہنو جو ڈھیلے ڈالے ہوں، جس میں بدن ظاہر نہ ہو رہا ہو، اور اپنے آپ کو اللہ والیاں بناؤ۔ جب اللہ والیاں بنو گی تو تمہارے زیر تربیت جو بھائی ہوں گے، جو بچے ہوں گے، جو بہنیں ہوں گی، وہ بھی اللہ والیاں بنیں گی، اور یہی مطلوب ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر سنبھال لیے، اصلاح اور تعمیر کا آخری سہارا عورتیں ہیں۔ اصلاح اور ہدایت کا آخری سہارا عورتیں ہیں۔ جب مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ عورتیں میدان سنبھال لیتی ہیں۔ جب صحابہ کرام جنگ احد سے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، تو عورتوں نے محاذ پکڑ لیا اور مردوں کو جو ہے غیرت دلایا۔ کہاں ماؤں نے جاؤ تم نہ، کہاں ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئیں۔ ہاں، اور بیویوں نے کہا یہ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھو ہم جاتے ہیں۔ تو آپ آخری سہارا ہو۔ آپ اپنے گھروں کو دین کا گہوارہ بناؤ، کتاب اللہ کا گہوارہ بناؤ، سنت رسول کا گہوارہ بناؤ۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کا عادی بناؤ۔ جب وہ بولنے کے لائق ہوں تو کلمہ توحید سکھاؤ ان کو دعائیں یاد کرواؤ، ہیلو ہائے مت سکھاؤ، ورنہ دنیا تو تنگ ہے ہی، آخرت بھی تنگ کر دی جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ یاد رکھو، جو ہماری ذکر سے اعراض کرے، ہمارے قرآن سے جو اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
تو ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اجیرن کر دیں گے، کسی پل اس کو قرار نہیں ہوگا. دنیا میں یہ ہوگا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے جبکہ دنیا میں میں بینا تھا. بینا نہیں، چار آنکھیں تھیں، اتنا تیز دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، تمہارے سامنے تھیں، فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا. فکذالک اليوم تنسیٰ، آج تم بھلا دیے گئے. تم نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلایا تھا، آج تم بھلا دیے گئے. یہ کفار اگر مخاطب ہیں یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمان بھی مخاطب ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سب کو اس پر غور کرتے رہنا چاہیے. اب وہ پتے ڈھانپنے لگے اور اللہ نے پکارا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجْرَةِ، کیا تمہیں اس درخت سے میں نے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا تمہیں یہ سمجھا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اب دیکھیں انسان کی خوبی دیکھیے، یہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کی وجہ سے آدم پھر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ابن آدم جنت میں جائیں گے، ابنائے آدم. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اچھا انسان وہی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار، لیکن سب سے اچھے خطا کار کون؟ جو اللہ سے توبہ کر لیں. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر غلط ظلم کیا، تیرے حکم کی حکم عدولی کر کے، تیری نافرمانی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ہاں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جنت میں رہ نہیں سکو گے، کام ختم. اس لیے بس صرف ترجمہ سنیے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہا اب نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے زمین پہ اترو، بعض کے دشمن ہو کر کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور روئے زمین میں تمہارے لیے ایک جائے قرار ہے مقررہ مدت تک، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک سامان زندگی ہے. قال فیہا تحیون و فیہا تموتون، اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور وہیں مرو گے. ومنہا تخرجون، اور وہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ سے سبق لینے کی، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس تاریخ میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن سے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت سے کی ذات کے ذریعے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان رجیم کے حملوں سے محفوظ رکھے. اس کا حملہ بڑا شدید ہے. دیکھیے اللہ کے نام کی قسم کھا لیا. دیندار لوگ کیا ہوتا ہے، جب قسم کھا کے کوئی کہہ دے تو مان جاتے ہیں بیچارے. آدم علیہ السلام بھی مان گئے. تو اس لیے چوکنا رہنے کی، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے. ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو برکت والا مہینہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.